ریسکیو اہلکار، امریکی سینئر اہلکار جو کہ ریسکیو آپریشن کا حصہ تھے نا، انہوں نے آنکھوں دیکھا احوال بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ جناب جب وہ وہاں پر پہنچے، جب یہ سمندری آبدوز ٹائٹن کو تلاش کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے انسانی آوازیں سنی، اور وہ انسانی آوازیں کچھ اس طرح کی تھیں کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آوازیں کس کی تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری، انہوں نے کہا کہ اس آبدوز کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جو واقعی میں طور پہ غیر انسانی کہا جا سکتا ہے، یعنی سمندر کے اندر کوئی ایسی شے موجود ہے، سمندر کے اندر ایک ایسی طاقت موجود ہے، ایک ایسی قوت موجود ہے جس نے اس سمندری آبدوز کو تہس نہس کر دیا، اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے۔ سمندری آبدوز اس طرح کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک لینڈنگ گیئر ہے۔ لینڈنگ گیئر کا سمندری آبدوز سے الگ ہونا، اچھا وہ کیپسول نہیں ملا ہے جس میں 5 افراد سوار تھے جن کے مرنے کی تصدیق کی جا چکی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کا الگ ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس آبدوز کے ساتھ بہت برا ہوا، اور کچھ ایسا ہوا جس کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر پا رہا، یعنی غیر انسانی معاملہ تھا۔ یہ ایسی قوت تھی جس کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر پا رہا کہ کیا ہوا ہے، لیکن جو خوفناک انکشافات نکل کر سامنے آئے، جو ویڈیو نکل کر سامنے آئی ہے، آپ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب سمندری آبدوز جو کہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئی تھی، جس میں 5 لوگ سوار تھے اور اس میں 2 پاکستانی باپ بیٹا شامل تھے۔ گزشتہ روز ابھی خبر نکل کر آ گئی ہے کہ جناب ان 5 کے حوالے سے انکشاف کر دیا گیا ہے کہ اب یہ زندہ نہیں بچے ہیں۔ آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کل رات کو میں نے 1:30 بجے ویڈیو بنا دی تھی اور آپ کو بتا دیا تھا کہ جناب 5 افراد کے مرنے کی تصدیق کی جا چکی ہے، لیکن اب امریکی اخبار ایک نیا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس آبدوز کے ساتھ بیسیکلی ہوا تو ہوا کیا، ایسی کیا وجہ ہوئی جناب؟ تمام سیفٹی پریکاشنز ہونے کے باوجود یہ آبدوز جو سمندر کے اندر گئی تھی اور اس نے طویل سفر طے کرنا تھا، 11 گھنٹے لگنے تھے اس کو سطح سمندر سے ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے کے لیے، اور 11 ہی گھنٹے اس کو وہاں سے واپس آنے کے لیے لگنے تھے، اور تقریباً 90 سے 95 گھنٹے کی آکسیجن وہاں پر موجود تھی۔ لیکن ایسا کیا ہوا؟ کئی آوازیں، کئی انسانی آوازیں، اور وہ نامعلوم انسانی آوازیں سنی گئیں، اور اب امریکی اخبار نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا جناب۔ اب یہ انکشاف حقیقت پر مبنی ہے یا افسانی ہے، اس پر آج بات کریں گے، لیکن انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ جناب اس آبدوز کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ پیش آیا جو غیر انسانی ہے، یعنی سمندر کے اندر واقعی میں کوئی ایسی قوت موجود تھی جس نے اس آبدوز کو تہس نہس کر دیا تھا۔ یہ آبدوز جناب پانی کے اس سطح پر جا رہی تھی جہاں پر پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر انسان وہاں تک پہنچ جائے تو اس کے پرخچے اڑ جائیں، مطلب اتنا دباؤ ہوتا ہے، اتنا تیزی کے ساتھ وہ انسان کو دباتے ہیں یا کسی بھی شے کو دباتے ہیں کہ جناب اس کے پرخچے اڑ جائیں، اور یہی چیز اس آبدوز کے ساتھ ہوئی۔ لیکن اس کے تقریباً سفر کے 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد ہی رابطہ منقطع کیوں ہوا؟ اس میں سفر کرنے والے 4 بار اس میں سفر کرنے والے جو ایک شہری ہیں، اس نے بڑا ایک زبردست قسم کا انکشاف کیا۔ اس نے کہا کہ جناب یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ اس ٹائٹن جو کہ سمندری آبدوز ہے، اس کے اندر جو سوار ہوا ہو اس کا رابطہ باہری دنیا سے منقطع ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی 4 بار میں اس پہ سوار ہو چکا ہوں اور چاروں بار میرا رابطہ منقطع ہو چکا، لیکن میں واپس آ چکا ہوں۔ اب واقعی میں قدرت کا ایک نظام ہوتا ہے جناب، قدرت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اگر آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں نا تو انسان کی زندگی بہت کم باقی رہ جاتی ہے۔ اچھا آپ سنیے، پہلے انہوں نے انکشاف کیا جو امریکی اخبار کا ہے۔ امریکی بحریہ کے ایک سینئر اہلکار نے ایک بڑا دعویٰ کیا، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ بحر اوقیانوس میں گم ہو جانے والی آبدوز ٹائٹن لاپتہ ہونے کے فوری بعد ہی تباہ ہو گئی تھی، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو یہ تباہ ہوئی تھی اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی قوت نے تباہ کی تھی جس کے بارے میں کوئی انکشاف نہیں کر سکا ہے، یہ کہ غیر انسانی اور ابھی تک دریافت نہ ہونے والی قوت ہے، یعنی کوئی ایسی طاقت سمندر کے اندر موجود تھی جس نے اس آبدوز کو تہس نہس کر دیا، اس کو اڑا کے رکھ دیا، اس کے پرخچے اڑا دیے۔ آگے جناب وہ کہہ رہے ہیں، سینئر اہلکار جو ہے، ٹائٹن کے تباہ ہونے سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ سمندر کے نیچے دھماکے کی آواز سے ملتی جلتی آواز کی اطلاع کوسٹ گارڈ کمانڈر کو دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اوشن گیٹ کے لاپتہ آبدوز ٹائٹن کی تلاش کے لیے اعلیٰ خفیہ اور ذرائع استعمال کیے گئے تھے، تمام خفیہ ذرائع استعمال کیے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ دھماکے کی آواز آبدوز کی ہی تباہی کی آواز تھی یا نہیں، اس سے متعلق حتمی شواہد نہیں ملے۔ جو دھماکے کی آواز تھی نا،
وہ واقعی میں وہ اس آبدوز کے دھماکے کی آواز تھی یا کسی اور دھماکے کی آواز تھی، اس حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی طور پر بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے، جو ریسکیو کے اہلکار موجود تھے نا، انہوں نے ایک انسانی آواز سنی تھی اور ہر 30 منٹ کے بعد انہوں نے یہ آواز سنی تھی، اور اس آواز کے حوالے سے کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ آواز کس کی تھی۔ کیا یہ آواز آبدوز کے اندر سوار 5 لوگ تھے ان کی تھی، جس میں 2 پاکستانی بھی شامل تھے، اور بڑے اچھے پاکستانی تھے یار، بہت زیادہ کام کرتے تھے، فلاح کے لیے کام کرتے تھے، یقین جانیے مجھے بڑا دکھ ہے اس کا۔ خیر جناب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹائٹینک کی باقیات دیکھنے کے لیے جانے والے سیاحوں کی لاپتہ آبدوز ٹائٹن کا ملبہ ملنے کے بعد آبدوز کے مالک کمپنی نے اس میں سوار 5 افراد، مطلب ان کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ ان کی موت کی تصدیق کر دی ہے، لیکن جناب وہ یہ بات بول رہے ہیں کہ ایک قوت ایسی اندر موجود تھی جس نے اس ٹائٹن سمندری آبدوز کو تہس نہس کر دیا، اور یہ قوت کیا ہو سکتی ہے، یہ قوت کون ہو سکتی ہے، اس حوالے سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ٹائٹن سطح سمندر سے کتنا کلومیٹر اس نے اندر جانا تھا، مطلب سمندر کے اندر جانا تھا۔ اگر یہ سطح سمندر ہے نا اور یہ ٹائٹینک کا ملبہ ہے، تو اس کے درمیان اگر میں بہت کلیئرلی آپ کو بتاؤں نا تو 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا سننے میں آسان لگتا ہے، لیکن یہ یقین جانیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ 1 کلومیٹر کے بعد تقریباً سطح سمندر سے 1 کلومیٹر کے بعد آسمان کی جو سورج کی روشنی ہوتی ہے نا، وہ آنی بند ہو جاتی ہے۔ 2 کلومیٹر کے بعد انسان اگر کوئی غوطہ خور ہوگا نا، وہ 2 کلومیٹر تک نیچے چلا جائے گا تو یقین جانیے وہ منجمد ہو جائے گا، وہ برف بن جائے گا، وہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ تقریباً 2.5 کلومیٹر کے بعد اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے اس طرح سے ہاتھ آ جائے تو آپ وہ پہچان نہیں سکیں گے، کیونکہ اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ آپ پہچان نہیں سکتے کہ آپ کی آنکھوں کے بالکل سامنے کوئی شے موجود ہے۔ اور اس کو 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا ٹائٹینک کے ملبے تک جانے کے لیے۔ لیکن جناب کچھ قدرت کے نظام ہوتے ہیں اور اس قدرت کے نظام کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ 4 کلومیٹر کا فاصلہ 7 کروڑ پہ پاکستانی انہوں نے ایک شخص نے ادا کیے تھے، $2.5 لاکھ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے 285 سے، جو کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت ہے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کتنی ہو۔ لیکن ابھی جو انکشافات نکل کر سامنے آ رہے ہیں واقعی میں ہولناک، خوفناک ہے، اور پوری سٹوری بتائی نہیں جا رہی ہے۔ واقعی میں اندر کوئی ایسی قوت ہوگی موجود جس نے اس ٹائٹن کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور یقین جانیے اس ٹائٹن کے ملبے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ بہت ہی کچھ برا ہوا ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اچھا، اس کے لینڈنگ گیئر موجود تھے۔ یہ لیٹ سپوز اگر ملبہ ہے، وہ ٹائٹن ہے اوپر، تو اس کی سائڈوں پہ باقاعدہ اس کے لینڈنگ گیئر موجود تھے۔ یہ لینڈنگ گیئر کا ملبہ ملا ہے، وہ جو کیپسول ہے نا جس کے اندر 5 افراد سوار تھے جن کے مرنے کی تصدیق کر دی گئی ہے، اس کا ملبہ نہیں مل سکا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کا الگ ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس ٹائٹن کے ساتھ بہت ہی کچھ برا ہوا ہے، لیکن وہ کیا ہوا ہے اس حوالے سے کوئی بھی ابھی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خیر جناب، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ لیکن جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔